بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے شوہر مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، میری ہر خواہش کو سب سے اوپر اور سب سے افضل رکھتے، لیکن مجھے اپنے شوہر کی کچھ باتوں پر بہت اعتراض تھا، لیکن میں مجبور تھی کیونکہ میرے شوہر غصے کے بڑے تیز تھے۔ میری شادی کو 1-2 مہینے ہی ہوئے تھے، میرے شوہر نے مجھے ایک سیاہ جوڑا لا کر دیا جو بہت پیارا تھا، لیکن اس جوڑے کے اندر سے عجیب سی بدبو آ رہی تھی، مجھ سے برداشت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے انکار کیا، میرے شوہر بھڑک گئے اور کہا، مجھے انکار نہیں سننا، یہ سوٹ تمہیں پہننا پڑے گا۔ تو میں نے مجبوراً پہن لیا، لیکن اس کی بدبو میری برداشت سے باہر تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو کہا، اس جوڑے میں بہت بدبو آ رہی ہے۔ تو میرے شوہر نے کہا، بدبو آئے یا خوشبو، تمہیں یہی پہننا ہے، ورنہ میں تمہیں تمہارے گھر بھیج دوں گا۔ شادی کے دوسرے مہینے ہی شوہر کے منہ سے ایسی دھمکی سن کر میں تو دنگ رہ گئی۔ بھلا نئی نویلی دلہن کو بدبودار کپڑے پہنانا اور گھر بھیج دینے کی دھمکی کون سا شوہر دیتا ہے؟ ایسا بھی نہیں تھا کہ شادی میرے شوہر کی رضامندی اور پسند کے بغیر ہوئی تھی۔ میرے شوہر مجھ سے ہر روز محبت کا اظہار کرتے تھے، لیکن یہ کل سے شروع ہوا تھا جب میرے شوہر کی خالہ کی بیٹی گھر آئی۔ مہمانوں کے آنے پر تو تیار ہوا جاتا ہے، صاف کپڑے پہنے جاتے ہیں، لیکن مجھے میرا شوہر بدبودار کپڑے دے رہا تھا، لیکن میں مجبور تھی، اس لیے میں نے وہ کپڑے زیب تن کر لیے۔ میرے شوہر نے مجھ سے کہا، یہ کپڑے سارا دن تمہارے جسم سے الگ نہیں ہونے چاہیے۔ میں اپنے شوہر کی بات سنتے دنگ رہ گئی، مجھے رونا آنے لگا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا، آپ میرے پاس آئیں اور دیکھیں تو صحیح، اس میں سے اتنی بدبو آ رہی ہے، مجھ سے تو سانس بھی نہیں لیا جا رہا، میں مر جاؤں گی اگر میں نے انہیں نہ اتارا تو۔ آپ یہ ظلم کیسے کر سکتے ہیں مجھ پر؟ میرے کہنے پر میرے شوہر نے مجھے گھورا اور ایک ماسک نکال کر اس پر پرفیوم چھڑک دیا اور مجھے کہا، یہ لو، اسے لگا لو، اگر اب بھی مسئلہ ہے تو اپنے گھر چلی جاؤ۔ یہ کہہ کر میرا شوہر چلا گیا اور میں نے جلدی سے وہ ماسک لگا لیا اور فیصلہ کیا کہ اب میں اپنے شوہر سے ناراض رہوں گی اور کلام ترک کر دوں گی۔ پورا دن کوئی میرے پاس نہ آیا، بلکہ مجھے دیکھ کر عجیب عجیب منہ بناتے اور دور بھاگتے۔ یہ دیکھتے میرا دل کٹ کر رہ جاتا۔ رات میرا شوہر گھر آیا تو میں نے اس سے بات نہ کی اور کھانا لگانے لگی تو اس نے مجھے جھڑک دیا اور کہا، تمہارے پاس سے اتنی خلیص بدبو آ رہی ہے، تم اتنی گندی ہو رہی ہو، جاؤ جا کر پہلے نہا دھو کے کپڑے تبدیل کرو، پھر کھانا لگاؤ۔ مجھے بہت غصہ آیا اور رونا بھی، پر میرا شوہر غصے میں تھا، اس لیے میں نے اسے جواب نہ دیا اور فریش ہونے لگی۔ فریش ہو کر مجھے یوں لگا جیسے میرے اوپر سے بہت بڑا عذاب ہٹ گیا ہو۔ سارا دن میں نے کیسے گزارا تھا یہ میں ہی جانتی تھی۔ خوشبودار ماسک لگانے سے بدبو تو کم ہوئی تھی، لیکن مستقل اتنی تیز خوشبو لگانے سے سر بری طرح دکھ بھی رہا تھا۔ میں نے شوہر کے سامنے کھانا لگایا اور تیار ہو کر بیٹھی تو میرے شوہر کا مزاج اچانک خوشگوار ہو گیا اور وہ میری تعریفیں کرنے لگا، جبکہ میں اس سے خفا تھی۔ پھر وہ کھانا کھا کر کھڑا ہوا تو خود ہی برتن اٹھانے لگا۔ میں نے روکا تو مجھے اچانک غصے سے ٹوک دیا اور کہا، تم کمرے سے باہر قدم بھی نہیں نکالو گی اس وقت، سمجھی ہو تم؟ میں پوری طرح چونک گئی، لیکن ڈر بھی گئی کہ اچانک میرے شوہر کو کیا ہو گیا ہے، وہ کیوں میرے ساتھ ایسا کر رہے ہیں۔ میں بیڈ پر بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی، ان کا غصہ دیکھ کر ناراضگی بھول گئی تھی۔ رات جب گہری ہوتی گئی اور میرے شوہر کمرے میں واپس نہ آئے، میں پورے دن کی تھکی ہوئی تھی، سر بھی شدید درد کر رہا تھا، اس لیے دوائی کھا کر لیٹ گئی۔ 1 گھنٹہ انتظار کرتے کرتے میں تھک کر سو گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میرے شوہر تیار ہو رہے تھے۔ میں ناراضگی سے انہیں دیکھے بغیر کچن میں ناشتہ بنانے چلی گئی تو وہ مجھے روکنے لگے اور باتھ روم سے وہی بدبودار سیاہ سوٹ لا کر دیا اور کہا، یہ لو، یہ پہن لو۔ میں نے کہا، میں نہیں پہنوں گی، میرے سر میں درد ہوتا ہے، لیکن وہ نہ مانے اور زبردستی مجھے وہ کپڑے پہننے کا کہا۔ لیکن اس بار میں نے ماسک نہیں لگایا۔ سارا دن میں بدبو سے بے حال ہوتی الٹیاں کرتی رہی اور آخر میں نڈھال ہو گئی۔ میرے شوہر گھر آئے تو میری طبیعت خراب تھی۔ شوہر نے آ کر کپڑے تبدیل کرنے کا کہا اور پھر کھانا کھا کر خود برتن باہر لے گئے۔ آج پھر الٹیوں سے سر درد سے بے حال تھا، اس لیے میں لیٹے لیٹے شوہر کا انتظار کرنے لگی، لیکن وہ آج پھر نہ آئے اور میں انتظار کرتے کرتے سو گئی۔ اب ایسا روز ہونے لگا، میرے شوہر صبح مجھے بدبودار کپڑے پہناتے اور رات جب میں صاف کپڑوں میں ہوتی تو خود کمرے سے باہر رہتے۔ میں یہ بات اپنی امی کو بھی نہیں بتا سکتی تھی، ورنہ وہ بہت پریشان ہوتی۔ نہ ہی شادی کے دوسرے ماہ ہی اپنے شوہر کا اتنا برا روپ مجھ سے دیکھا جا رہا تھا کہ مجھے اپنی ذات بالکل بے معنی اور حقیر لگ رہی تھی۔ لیکن پھر ایک خیال تیز رفتاری سے میرے دماغ میں آیا۔ رات جب میرے شوہر آئے تو میں نے ان سے پوچھا،
آپ مجھے یہ سیاہ لباس کیوں پہناتے ہیں؟ کیونکہ اب تک میں نے صرف پہننے سے انکار کیا تھا، کبھی ان سے پہننے کی وجہ تو پوچھی ہی نہیں تھی۔ میرے پوچھنے پر وہ کئی لمحے مجھے دیکھتے رہے، پھر بولے، مجھے یہ رنگ بہت پسند ہے اور یہ سوٹ بھی۔ وہ بولے تو میرے ماتھے پر بل پڑنے لگے۔ میں نے پوچھا، تو پھر آپ یہ لباس رات کو پہننے کو کہا کریں، کیونکہ دن میں تو آپ ہوتے ہی نہیں۔ تو یہ سنتے میرے شوہر کے ماتھے پر بھی بل پڑ گئے۔ تب میں نے ان پر دوبارہ طنز کیا اور کہا، اوہ سوری، آپ رات کو بھی کب ہوتے ہیں گھر؟ میرے کہنے پر میرے شوہر کے چہرے کے تاثرات سخت ہو گئے اور وہ بس اتنا بولے، جتنا کہا ہے اتنا کرو۔ تب میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں یہی لباس دن بھر پہنوں گی، پر دھو کر۔ اس کے اندر سے آتی بدبو مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ میری بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ میرا شوہر ایک دم بھڑک گیا اور کہا، اگر تم نے اس کو دھونے کی کوشش بھی کی تو بہت برا ہوگا۔ میں ایک دم ڈر گئی، مجھے بہت رونا آیا۔ میرا شوہر مجھے ڈانٹ کر چلا گیا اور میں کمرے میں وہی بدبودار کپڑے پہنے رونے لگی۔ میرا دل کیا میں امی کو سب بتا دوں اور ان کے پاس چلی جاؤں، پر میں رک گئی۔ دن ایسے ہی گزرنے لگے جب مجھے اچانک خیال آیا کہ کون سا میرے شوہر دن میں گھر آتے ہیں اور رات میں بھی وہ مجھے دور سے ہی کپڑے تبدیل کرنے کا کہہ دیتے ہیں، تو کیوں نہ میں اپنے شوہر کو بنا بتائے اپنے کپڑے دھو لوں؟ ویسے بھی میرے شوہر کو کون بتائے گا؟ میں نے اپنی سوچ پر عمل کیا اور نہا کر اپنے کپڑے تبدیل کر لیے۔ ان سیاہ کپڑوں کو باتھ روم میں ہی پانی جھڑنے کے لیے چھوڑ دیا اور خود کھانا بنانے لگی، باقی کام کرنے لگی۔ وہ بدبو اپنے جسم سے دور دیکھ کر مجھے بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ سب کاموں سے فارغ ہو کر میں اپنے کپڑے بالکونی میں سکھانے دھوپ میں گئی تو اگلے لمحے ہی جو ہوا وہ دیکھتے میری چیخیں نکل گئیں، کیونکہ ان کپڑوں… میرا نام رابعہ ہے، میری عمر 22 سال ہے اور میں کراچی کے رہنے والی ہوں۔ میرے گھر میں میری اماں ہیں اور میرے ابا۔ میری تعلیم FSC ہے۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق، لیکن جب میں FSC میں تھی تب میرے ابو کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ان کی دونوں ٹانگیں اس حادثے میں ضائع ہو گئی تھیں۔ تب گھر کا خرچ امی نے ہی سنبھالا، میری تعلیم چھوٹ گئی۔ امی لیڈیز بوتیک میں نوکری کرتی تھی، وہاں کے آنر کا نام شہاب تھا۔ وہ بوتیک بہت بڑا تھا اور اس بوتیک کے مالک میرے شوہر تھے۔ میری امی ہمیشہ میرے شوہر کی تعریف کرتی، بہت صاف ستھرا، صاف کردار کا نیک انسان ہے۔ ایک دفعہ امی کی طبیعت بہت ناساز تھی اور امی کام پر جانے سے قاصر تھیں، تو وہ امی کی عیادت کرنے ہمارے گھر آئے تھے۔ جب میں امی کے کہنے پر ان کے لیے چائے لے کر آئی، میں اپنی شکل و صورت میں اپنے ابا پر گئی تھی۔ میری رنگت سانولی تھی پر میرے نین نقش کھڑے تھے اور چہرے پر بے تحاشا مٹھاس۔ مجھے دیکھتے وہ کئی لمحے مجھے دیکھتے ہی رہ گئے۔ جب میں کمرے سے چلی گئی مجھے ان کا دیکھنا بہت عجیب لگا اور غصہ بھی آیا۔ اس کے بعد وہ اگلے دن پھر پھل فروٹ لے کر آئے اور ابو سے کافی دیر تک بات چیت بھی کی۔ ابو نے انہیں کہا، ارے آ جایا کریں صاحب۔ ان کا آنا ابو کو بہت اچھا لگا تھا کیونکہ وہ بہت سلجھے ہوئے انسان تھے۔ پھر وہ روز آنے لگے، کبھی کچھ لے کر آتے تو کبھی کچھ۔ ابو کے ساتھ بیٹھ کر بہت باتیں بھی کرتے۔ وہ دکھنے میں بھی کافی خوبرو تھے۔ ان کی عمر 25 سال تھی جبکہ اس وقت میں صرف 20 سال کی تھی۔ انہوں نے مجھ سے میری تعلیم وغیرہ پوچھی تو میں نے مختصر بتا دیا۔ مجھے ان کا آنا اچھا لگتا نہیں تھا، نہ ہی ان کی چیزیں لانا، کیونکہ مجھے ان کی نظریں اپنے لیے الگ ہی لگتی تھیں۔ انہوں نے ابو کو بتایا، یہ بوتیک میری اور میرے بھائی کی ہے۔ میرا ایک چھوٹا بھائی ہے جو مجھ سے 3 سال چھوٹا ہے، لیکن وہ کام سنجیدگی سے نہیں کرتا، اور مزید یہ کہ میری امی بھی کوما میں ہے۔ ان کا نا دماغ سن ہے۔ ان کی باتیں سنتے مجھے افسوس بھی ہوا۔ انہوں نے بتایا، میری پھپھو کی بیٹی بھی ہمارے ساتھ رہتی تھی، جس کی کچھ مہینے پہلے ہی شادی کرتی ہے۔ باتوں ہی باتوں میں انہوں نے ابو سے ذکر کیا کہ وہ اپنے لیے بھی ایک اچھی لڑکی کی تلاش میں ہے جو فرما بردار ہو اور شریف ہو، تعلیم مختصر بھی ہو تو مسئلہ نہیں۔ ان کا اشارہ صاف میری ہی طرف تھا۔ یہ امی ابو سمجھ چکے تھے، اس لیے دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کیا اور انہیں میرے رشتے کی پیشکش کی، کیونکہ ان کے حساب سے وہ بہت اچھے تھے۔ میں نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ جب ابو نے ان کے سامنے میرے رشتے کی پیشکش کی تو انہوں نے فوراً ہاں کر دی، کیونکہ وہ تو پہلے ہی یہی چاہتے تھے۔ میرا رشتہ شہاب سے ہو گیا، لیکن امی ابو نے شادی کے لیے 1 سال کا وقت مانگا۔ شہاب نے کچھ بھی تکلف کرنے سے منع کیا، پر امی ابو نے انکار کر دیا اور 1.5 سال بعد اپنی استطاعت کے مطابق میری شادی شہاب سے ہو گئی۔ شہاب بہت اچھے شوہر ثابت ہوئے، مجھ سے بہت اچھے سے اور پیار محبت سے رہتے۔ لیکن میں نے اپنے گھر میں ایک بات پر بہت غور کیا تھا کہ ہمارے گھر کی ملازمہ صفائی کرنے رات کو آتی تھیں۔ یہ بات کافی حیران کن تھی۔ صفائی تو صبح صبح کی جاتی تھی،
لیکن ہمارے گھر کی ملازمہ شام کے پہر ہی آ کر صفائی کرتی۔ میں نے شہاب سے کہا، یہ ایسا کیوں ہے؟ گھر تو صبح صبح صاف ہونا چاہیے۔ تو شہاب نے مجھ سے کہا، ہمارے گھر میں ایسا ہی ہوتا ہے، صفائی ہوتی ہے، اگر تمہیں مسئلہ ہوتا ہے تو تم صبح اپنا کمرہ صاف کر لیا کرو۔ میں شہاب کو سمجھانا چاہتی تھی، پر جب وہ نہ مانے تو میں خاموش ہو گئی اور اپنے کمرے کی صفائی خود کرنے لگی۔ میری شادی کے پہلے ہفتے میں ہی میرے ماموں سسر کی طبیعت خراب ہو گئی۔ شہاب جا نہیں سکتے تھے، اس لیے میرا دیور وہاں چلا گیا، اور میرا دیور گیا تو میری پھوپھی زاد نند رہنے آ گئی۔ زندگی بہت خوبصورتی سے گزر رہی تھی۔ مجھے اچھا پہننے اوڑھنے کا بہت شوق تھا، اور میری امی نے مجھے جہیز میں ایک سے ایک کپڑے دیے تھے۔ اس کے باوجود آئے روز شہاب اپنی پسند سے بوتیک سے کپڑا لے آتے اور کہتے، یہ کپڑے پہننا، اور میں بھی روز نیا جوڑا پہن کر سجتی سنورتی۔ میری نند میری بلائیں لیتی تھی۔ ایک مہینہ گزر گیا، میرا دیور وہیں تھا اور میری نند واپس جا چکی تھی۔ نند کے جانے کے بعد میں نے شہاب سے اجازت مانگی کہ امی کے پاس جانے کی، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ میں نے بھی ضد نہیں کی۔ پھر ایک دن اچانک شہاب نے مجھ سے کہا، تم اپنی امی کے گھر جانا چاہتی تھی تو تم رکنے چلی جاؤ۔ میں بہت خوش ہو گئی، شہاب کو تھینک یو کیا، اور پھر وہ مجھے میری امی کے گھر چھوڑ آئے۔ روز رات میری شہاب سے فون پر بات ہوتی تھی۔ وہ دن میں بھی مجھ سے بات کر لیتے تھے، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ مجھے رہتے ہوئے ایک ہفتہ ہو چکا تھا اور شہاب مجھے لینے نہیں آئے۔ امی کو بھی اب فکر ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا، بیٹا شہاب کو بلاؤ، اپنے گھر جاؤ، میکے میں اتنے دن رہنا درست نہیں ہوتا۔ میں نے شہاب کو فون کر کے بلایا تو شہاب نے مجھے کچھ دن اور ٹھہر جانے کو کہا۔ اس بار مجھے بھی عجیب لگا، لیکن میں 2 دن مزید رک گئی۔ پھر امی کے ساتھ مجھے بھی بے چینی ہونے لگی، تو میں شام کو خود ہی شہاب کو بنا بتائے سسرال چلی گئی۔ میں سسرال گئی تو دروازے پر ہی مجھے میرا دیور ملا۔ مجھے اسے دیکھ کر خوشگوار حیرت ہوئی، اور پھر میں نے اسے پوچھا، تم کب آئے؟ تو وہ بولا، ہم تو ہفتہ بھر پہلے ہی آ گئے تھے، لیکن آپ کو ہی دیور کی موجودگی شاید پسند نہیں آئی۔ پھر وہ میری تعریف کرنے لگا۔ جب میں نے اس سے پوچھا، تم نے کہا ہم ہفتہ بھر پہلے آ گئے، تو تمہارے ساتھ دوسرا کون آیا؟ میرے پوچھنے پر دیور نے بتایا، میرے ماموں کی بیٹی آئی ہے، میرے ماموں کا انتقال ہو گیا ہے، اور اس کا ہمارے علاوہ اور کوئی نہیں۔ یہ سنتے میں ٹھٹک گئی، کیونکہ شہاب نے مجھے اس متعلق کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ میرا سنجیدہ چہرہ دیکھ کر میرا دیور بولا، آپ ہنستی ہوئی بہت اچھی لگتی ہیں بھابھی، مسکراتی رہا کریں۔ اس کی بات پر میں مصنوعی مسکرائی اور اپنے دماغ سے الجھتی اپنے کمرے میں جانے لگی کہ سامنے کمرے کا منظر دیکھ کر میرے قدم پتھر ہو گئے۔ شہاب گیسٹ روم میں اس لڑکی کے ساتھ کھڑے تھے، غالباً جو ان کی ماموں ذات تھی۔ جب اچانک انہوں نے مجھے دیکھا، ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ مجھے ان کا ایسا انداز بہت برا لگا۔ جب اس لڑکی کی نظر بھی مجھ پر پڑی اور میں خود ہی ان کے پاس چلی گئی۔ جب وہ لڑکی مجھے دیکھتی خوشی سے بولی، ماشاء اللہ شہاب بھائی، بھابھی تو بہت پیاری ہے۔ میں اس کی تعریف پر مسکرا بھی نہ سکی کہ شہاب نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے ساتھ کمرے میں لے گئے۔ کمرے میں آ کر غصے سے پوچھا، تم بنا بتائے گھر کیوں آئی؟ جب میں نے کہا تھا کہ ابھی میکے میں ہی رکو۔ ہاں؟ ان کے اس رویے پر میری آنکھیں بھیگ گئیں، تو وہ ایک دم نرم پڑے اور بولے، اچھا ٹھیک ہے، جاؤ اپنے کپڑے تبدیل کرو اور کوئی سادہ سے لباس پہنو، ہر وقت دلہن بنی بیٹھی رہتی ہو۔ وہ کہتے کمرے سے نکل گئے، جبکہ میری آنکھوں سے کئی آنسو بہہ نکلے۔ میں نے کپڑے تبدیل کیے۔ رات شہاب نے مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ اگلے دن میں نے دیکھا کہ وہ لڑکی سارا دن کمرے سے باہر ہی نہ نکلی۔ میں نے دروازے پر دستک دی، اس نے تب بھی نہیں کھولا، جبکہ میرا دیور بہت پرخلوص تھا، سارا دن مجھ سے باتیں کرتا رہتا، میرے ساتھ ساتھ رہتا، اور وہ لڑکی جو سارا دن کمرے میں بند رہتی، شہاب کے آتے ہی باہر نکل آتی۔ شہاب اس سے مسکرا کر ملے، لیکن جیسے ہی ان کی نظر مجھ پر پڑی، ان کے ماتھے پر کئی بل پڑ گئے اور مجھے کمرے میں بلا کر بہت غصہ کیا۔ اتنے تیار کیوں ہوئی ہو؟ جبکہ میں تو پہلے روز سے ایسی ہی تیار ہوتی تھی، وہ بھی شہاب کی خواہش پر۔ میں نے کہا، آپ کو ہی میرا تیار ہونا پسند ہے۔ تو وہ بولے، اب میں ہی بول رہا ہوں، سادہ رہا کرو، ہر وقت دلہن بننے کی ضرورت نہیں، شادی کو کافی وقت گزر گیا ہے۔ ان کے اس رویے سے میرا دل چھلنی ہو گیا۔ میں نے اس دن کے بعد سے تیار ہونا چھوڑ دیا، لیکن اگلے دن ہی وہ ایک سیاہ بدبودار سوٹ میرے لیے لے آئے۔ میرا دل شدید دکھتا۔ مجھے شہاب پر شک بھی تھا، کیونکہ جب سے ان کی ماموزاد آئی تھی وہ مجھ سے چڑھنے لگے تھے۔ ان کو میرا وجود برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ مجھے جھڑک دیتے اور اپنی کزن کے ساتھ اچھے سے پیش آتے۔ ان کی کزن بھی سارا دن کمرے میں بند رہتی اور شہاب کے آتے ہی باہر آ جاتی، اور پھر شہاب بھی رات باہر ہی رہتے۔ میرا دل بہت دکھی تھا،
لیکن اب مجھ سے یہ ظلم برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ میں یہ بدبودار کپڑے پہنوں، ورنہ میں مر جاتی۔ اس لیے میں نے وہ کپڑے دھو دیے اور کیلی میں سکھا کر جیسے ہی پلٹی چیخ پڑی، کیونکہ میرے بالکل پیچھے میرا دیور کھڑا تھا۔ میرے چیخنے پر وہ زور زور سے ہنسنے لگا۔ میں اسے غصے سے گھورنے لگی تو وہ کہنے لگا، بھابھی ڈر گئیں۔ جبکہ میرا موڈ جو پہلے ہی خراب تھا اس کی بات پر مزید خراب ہو گیا اور میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شہاب کے آنے سے پہلے وہ کپڑے واپس پہن لیے اور شہاب کے آتے ہی تبدیل کر لیے، ایسے جیسے ان کو شک نہ ہو۔ وہ روز کی طرح رات کو کمرے سے باہر گئے اور مجھے باہر نکلنے سے منع کر دیا، لیکن آج مجھے یہ راز جاننا تھا وہ رات کو باہر جا کر کیا کرتے ہیں۔ اس لیے میں کچھ دیر کے بعد ہی کمرے سے باہر نکلی تو دیکھا کہ گھر میں سناٹا تھا۔ میں اس لڑکی کے کمرے کی طرف گئی تو جو دیکھا پتھر ہو گئی۔ شہاب اس کے ساتھ بیٹھے تھے اور وہ لڑکی کچھ بول رہی تھی، جبکہ ان کو ساتھ دیکھ کر میرا تو دماغ گھوم گیا۔ تو روز رات کو شہاب یہاں رہتے تھے؟ میں نے اندر داخل ہوتے اس لڑکی کو غصے سے گھورا اور شہاب کو روتے ہوئے کہا، اتنی جلدی دل بھر گیا آپ کا مجھ سے؟ ابھی تو شادی کو 2 مہینے بھی نہیں ہوئے اور اس پر دل آ گیا؟ میری بات پر شہاب کو غصہ آ گیا اور وہ غصے سے بولے، اپنی بکواس بند رکھو۔ لیکن میں چپ نہ ہوئی اور کہا، آپ کو شرم نہیں آئی اتنی گھٹیا حرکت کرتے ہوئے؟ میں اب آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی، میں اپنی امی ابو کے گھر چلی جاؤں گی۔ میں نے روتے ہوئے کہا تو شہاب نے شرمندہ ہونے کے بجائے میرا ہاتھ پکڑا اور بولے، آؤ میں تمہیں خود تمہارے امی ابو کے گھر چھوڑاؤں۔ وہ غصے سے بولے اور میرا بازو پکڑتے مجھے اپنے ساتھ ساتھ باہر لے جانے لگے۔ پیچھے سے میرے شوہر کی کزن شہاب کو روکنے لگی، لیکن شہاب نہ رکے اور رات کو ہی مجھے میرے میکے کے گیٹ پر چھوڑ کر چلے گئے۔ میں روتے ہوئے اندر گئی اور سب کچھ بتایا اپنے امی ابو کو، سب کچھ۔ میری باتیں سنتے امی ابو پریشان ہو گئے اور ابو نے مجھے خاموش کرواتے ہوئے کہا، بس بیٹا، اب تم وہاں نہیں جاؤ گی، تم مجھ پر بوجھ نہیں ہو۔ دن تیزی سے گزرنے لگے اور میں بیمار پڑنے لگی۔ شہاب کا فون ایک بار آیا پر میں نے نہ اٹھایا۔ 15 دن کے بعد گھر کا دروازہ بجا تو میں نے کھولا، باہر شہاب کھڑے تھے۔ انہیں دیکھتے مجھے واپس رونا آنے لگا۔ میں نے دروازہ واپس بند کرنا چاہا پر شہاب زبردستی گھر میں آ گئے۔ میں فوراً کمرے میں چلی گئی۔ باہر سے ابو کے غصہ کرنے کی آواز آ رہی تھی، وہ میرے شہاب پر چلا رہے تھے۔ 1 گھنٹے کے بعد امی ایک خوبصورت سا بھاری کام والا جوڑا لے کر اندر آئیں اور بولیں، یہ جلدی سے پہن کر تیار ہو جاؤ۔ میں نے کہا، کیوں امی؟ تو امی نے ڈانٹ دیا اور بولیں، جلدی سے پہن کر تیار ہو جاؤ۔ جب میں تیار ہو گئی تو امی نے کہا، بیٹا بنا کسی بحث اور بدتمیزی کے شہاب کے ساتھ جاؤ، وہ تمہیں خود سمجھا دے گا۔ میں نے جانے سے انکار کیا پر امی نے ڈانٹ دیا اور ابو نے بھی جانے کا کہا۔ نہ جانے شہاب نے امی ابو کو کیا کہا تھا۔ میں روتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گئی اور شہاب کی طرف دیکھا تک نہیں۔ شہاب بھی خاموشی سے مجھے اپنے گھر لے آئے۔ میں اندر آئی تو دیکھا کہ گھر مہمانوں سے بھرا پڑا ہے۔ میں خاموشی سے سب سے ملتی رہی۔ جب پتہ چلا کہ شہاب کی کزن کا نکاح شہاب کے دوست سے ہو رہا ہے، میں بری طرح چونک گئی۔ دل ایک بار پھر ٹوٹ گیا۔ تو وہ مجھے اس لیے لے کر آئے تھے کہ گھر میں سارے مہمان پوچھیں گے، اور اب جب وہ لڑکی جا رہی ہے تو میری ضرورت پڑی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سب کے جانے کے بعد جب وہ لڑکی بھی رخصت ہو گئی تو میں نے کمرے میں آ کر اپنی جیولری اتار کر پھینک دی، رونے لگی۔ شہاب کمرے میں آئے تو میں نے ان سے کہا، مجھے میرے گھر چھوڑ آئے، اور ان کی ایک بات نہ سنی۔ تب وہ بولے، اچھا ابھی رات ہو رہی ہے، صبح چھوڑ دوں گا۔ تو میں نے ان سے کہا، صبح کیوں؟ اسی طرح مجھے گھر چھوڑ آئے جیسے اس دن رات کو چھوڑ کر گئے تھے۔ جب شہاب نے کہا، اچھا چھوڑ آؤں گا مگر ایک شرط پر، پہلے تم میری پوری بات سن لو۔ انہوں نے مجھے زبردستی بٹھایا، پھر پوری بات بتانے لگے۔ انہوں نے بتایا کہ اس وقت میں ذہنی اذیت میں تھا جب تمہیں گھر چھوڑا۔ 2 سال پہلے میری ملازمہ نے مجھ سے روتے ہوئے شکایت کی کہ میرے بھائی نے اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی ہے، پر میں نے یقین نہیں کیا تھا اور اس ملازمہ کو نکال دیا تھا۔ پھر ایسی ہی شکایت دوسری ملازمہ نے بھی کی، پر مجھے یقین نہ آیا۔ لیکن اصل بم مجھ پر تب پھٹا جب میری پھوپھی زاد نے مجھ سے کہا، شہاب بھائی میری شادی کرتے ہیں کیونکہ یہاں میری عزت کا خطرہ ہے۔ وہ روتے ہوئے یہ بات کہہ رہی تھی اور میں اس کا اشارہ سمجھ گیا تھا۔ میں نے آنن فانن اس کی شادی ایک اچھا سا رشتہ دیکھ کر دی۔ پھر جب ملازمہ بھی یہی شکایت کرنے لگی کہ صاحب جی آپ کے بھائی نا نظر باہر قید کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو میں نے اسے شام کے وقت کام پر رکھ لیا جب میں گھر پر ہوتا ہوں۔ پھر جب میری تمہارے ساتھ شادی ہوئی تو ہم چھٹیوں پر تھے، پر
तुम्हारी तरफ से मुझे फ़िक्र रहती थी, लेकिन उसी वक्त मामू की तबीयत ख़राब हो गई तो मैंने अपने छोटे भाई को भेजा कि तुम अकेली हो जाओगी। और जब मैंने तुम्हें तुम्हारे मैके छोड़ा था तो उसके 4 दिन के बाद ही मेरे छोटे भाई के साथ मेरी कज़न आ गई थी, और उसने भी मुझे रोते हुए कहा था कि मैं मर जाऊंगी, क्योंकि जब तक मेरे अब्बू जिंदा थे मैं उनके साथ होती थी, लेकिन अब आपका भाई मुझसे ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। जब मैंने गुस्से से अपने भाई से इस मुतालिक पूछा तो वो साफ मुकर गया और उसने कहा कि ये इल्ज़ाम लगा रही है। लेकिन अब मुझे जल्द अज जल्द उसकी भी शादी करनी थी। मैंने अपने भाई की शादी करने की बहुत कोशिश की, पर वो शादी के लिए नहीं मानता। शाहाब मुझे बता रहे थे, वो कहने लगे कि जब मैं अचानक वापस आ गई तो शाहाब को मेरी फ़िक्र भी हो गई। वो अलग घर लेने वाले थे क्योंकि वो अपने छोटे भाई को मेरे साथ नहीं रख सकते थे, लेकिन इससे पहले अपनी कज़न का निकाह करके उसे रुखसत करने वाले थे। और जब मैं वापस आई तो मैं सजी संवरी हुई थी, किसी की तवज्जो भी अपनी तरफ कर सकती थी, इसलिए उनको गुस्सा आ गया। उनकी कज़न तो हर वक्त कमरे में बंद रहकर अपनी हिफाजत कर लेती थी। मुझे याद आया शायद वो मेरे देवर के डर से ही उस दरवाजे को नहीं खोल रही थी जिस दिन मैं दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। शाहाब ने बताया कि वो रोज़ रात को आने के बाद उससे खैर खैरियत दरियाफ्त करते, उससे इस बात के लिए मना रहे थे कि वो शादी कर ले, पर वो यही कहती थी कि अभी मेरे बाप को मरे 40 दिन भी नहीं हुए। शाहाब को सबसे ज़्यादा मेरी फ़िक्र थी। उन्हें मेरा देवर के सामने आना भी पसंद नहीं था, लेकिन वो ये सब मुझे नहीं बता सकते थे, इसलिए वो बदबूदार कपड़े मुझे पहनाए ताकि मेरा देवर मेरे करीब से गुजरे भी ना। और ऐसा ही हुआ था, मेरे पास से गुजरता भी नहीं था वो। और उस दिन जब मैंने उन्हें रात में देखा तो वो बहुत परेशान थे और अपनी कज़न को मना रहे थे। जब मैंने उन पर तोहमत लगाई तो वो गुस्से में मुझे मैके छोड़ गए। इसके बाद उनकी कज़न मान गई। उनको अपने किए पर अफसोस था और रवैये पर भी मलाल था, और उन्होंने उस वक्त मुझसे माफ़ी भी इसलिए नहीं मांगी थी ताकि वो तसल्ली के साथ अपने सारे काम कर सकें और इत्मीनान के साथ कि मैं महफूज हूँ। उनकी बातें सुनकर मैं बहुत रोई और कहा, आप मुझे सब कुछ बता देते, लेकिन आपने मेरा दिल बहुत दुखाया है। मेरी बात सुनते वो माफ़ी मांगने लगे। फिर मुझसे शिकवा किया, तुमने जो मुझ पर तोहमत लगाई थी उसका क्या? क्या तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं, और क्या तुम्हें अपने अल्फाज पर अफसोस भी नहीं? तो मैंने कहा, मेरी जगह कोई भी होता वो यही समझता। इस बात को अब 2 महीने हो गए हैं। हम अब अलग घर में रहते हैं। शहाब ने अपने भाई को अपनी गैर मौजूदगी में आने से सख्ती से मना कर दिया है, और अब मुझे शहाब रोज़ तैयार होने का कहते हैं, और अब वापस आए रोज़ नया और खूबसूरत लिबास भी मेरे लिए लेकर आते हैं। बिना एतबार के रिश्तों में निभाव नहीं होता। बहनों, भाइयों, अगर अपने किसी मोहब्बत करने वाले की कोई बात बुरी लगे तो उसे पॉजिटिव सोचा करें। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।